الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق اللہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تحیات، طیبات، تقدیسات اللہ وحدہ لا شریک مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے خاص ہیں۔ ان گنت بے حد و حساب لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہان، ختم الرسل، سید الاولین، سید الآخرین، امام کائنات، فخر موجودات، شافع روز جزا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کائنات میں مالک کائنات نے ان گنت انواع و اقسام کی نعمتیں اور انعامات ہمارے لیے پیدا کیے ہیں۔ ایک انسان ہونے کے ناطے جہاں پر بھی انسان کی نظر جاتی ہے، اس کی سوچ، اس کا احساس، اس کا تخیل جاتا ہے، رب کائنات کی نعمتیں ہی نعمتیں نظر آتی ہیں۔ حتیٰ کہ مالک کائنات خود فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اور تم ہمارے انعامات کا شمار کرنا چاہو، ان کو اعداد اور حساب کتاب میں لانا چاہو، لا تحصوها، یہ تمہارے بس کی ہی بات نہیں کہ تم مالک کے انعامات کو کاؤنٹ کر سکو، شمار کر سکو۔ کیوں؟ ان الانسان لظلوم کفار، یہ انسان تو ہے ہی ناشکرا، ہے ہی ظالم، یہ نعمتوں کو پانے کے بعد ان کی شکر گزاری نہیں کرتا بلکہ ناقدری کرتا ہے عام طور کے اوپر۔ اور یہاں تک کہ مالک فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، غرض کائنات کے اندر پھیلے ہوئے سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے اور جتنے درخت اس کرۂ ارضی کے اوپر ہیں ان سب کی بالفرض کلمے بنا دی جائیں، اور پھر مالک کے احسانات کو شمار کرنا، اس کے کلموں کو گننا شروع کر دیا جائے، ما نفدت کلمات اللہ، تم اللہ کے کلموں کو، اس کی نعمتوں کو، اس کے احسانات کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں آج کے اس وقت کے اندر حضرات، انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت آزادی کی نعمت ہوتی ہے۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جو مالک کائنات کی طرف سے احسان اور عطیہ ہوتا ہے کسی قوم کے اوپر۔ یہ الگ بات ہے کہ قومیں، افراد، معاشرے اس کی ناقدری کرنا لگ جائیں، اس نعمت کا احساس کرنا چھوڑ دیں، وگرنہ یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کے بارے میں خود حضرات انبیاء کرام کے حوالے سے قرآن کریم میں اللہ کریم نے ذکر فرمایا، ہم نے جناب موسیٰ اور ہارون کو جب فرعون کے پاس بھیجا تو انہوں نے اپنی دعوت رکھتے ہوئے اور اپنی بعثت اور آنے کا مقصد جب بتلایا تو ایک تو یہ کہ مالک کائنات کی وحدانیت پر ایمان لے کر آؤ، اور دوسرا سب سے بڑا مقصد انہوں نے کہا کہ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيل وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، یہ جو تم نے
بنی اسرائیل کی قوم کو اپنا محکوم اور غلام بنا رکھا ہے۔ وقت کا نبی وقت کے فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر ان سے پہلے اور اولین مطالبات میں یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں مالک نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم اس قوم کو چھوڑ دو، بند کر دو ان کے اوپر ظلم کرنے، ان کے اوپر مظالم کرنے۔ ہمارے یہ مشن کے اندر شامل ہے کہ ہم نے ان محکوموں اور غلاموں کو تم سے آزاد کرانا ہے۔ مالک فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کو آزادی عطا کی اپنے احسان اور اپنے فضل کے طور کے اوپر، اور پھر ہم نے ان کو یہ آزادی بھی دی اور انعامات کی برکھا بھی ان کے اوپر برسا دی۔ کبھی مالک فرماتے ہیں ظللنا علیکم الغمام انزلنا علیکم المنّا والسلویٰ کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور کھاؤ پیو، دھوپ لگتی ہے تو ہم بادلوں کا سایہ، ہم موسموں کو تمہارے موافق کر دیتے ہیں۔ انزلنا علیکم المنّ والسلویٰ، بلکہ آسمان سے ہم تمہارے کھانے پینے اور معیشت تک کا انتظام تمہیں کر کے دے رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں تمہیں ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ تم ہماری نعمتوں سے، تم ہمارے انعامات سے متمتع ہو، اور متمتع ہونے کے بعد پھر عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم، ہم تمہارے دشمن کو تمہارے سامنے مغلوب بھی کریں گے، یعنی تمہیں اس سے آزادی بھی عطا کریں گے۔ ویستخلفکم فی الارض، اور زمین کے اندر تمہیں خلافت دیں گے، تمہیں زمین کی بادشاہی اور حکمرانی بھی دیں گے، تمہارے رہنے کے لیے خطہ بھی دیں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ فینظر کیف تعملون، میں بس یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مالک جہاں پر اپنے انعامات کا اور انعامات میں سے بھی آزادی جیسی نعمت کا ذکر فرما رہے ہیں، وہاں ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں یہ آزادی دے کر، قوموں کو آزادی دے کر، فینظر کیف تعملون، پھر ہم ان کو دیکھتے بھی ہوتے ہیں کہ ان کا طرز عمل، ان کا رویہ، ان کا وتیرہ ہمارے انعامات اور احسانات کو پانے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ کیا وہ ہماری نعمت کو پانے کے بعد ہم سے اپنا تعلق مضبوط کر لیتے ہیں، یا پھر نعمت کو پانے کے بعد سرکش ہو جاتے ہیں، اپنی منمانی کی زندگی گزارنے لگتے ہیں، یا ہماری طرف دیکھ کر ہمیں یاد رکھ کے زندگی کو گزارتے ہیں۔ مالک فرماتے ہیں ہم نے اس قوم کو آزادی دی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیتیں صرف ہمارے سننے اور سنانے کے لیے کہ میں نے سنایا، کسی خطیب نے واقعہ یا تفسیر کر دی بس ختم؟ قطعاً نہیں، یہ وہ ضابطہ حیات ہے کہ جس نے قیامت تک کے لیے رہنمائی کرنی ہے۔ اس قوم کی آزادی اور اس قوم کے انعامات کا ذکر کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگ، آنے والی قومیں ان کے حالات کو پڑھیں اور پھر اپنے آپ کا موازنہ کریں کہ کیا ہم ان کی ڈگر پہ چل رہے ہیں، کامیاب لوگوں کی روش کے اوپر ہیں، یا ان لوگوں کی روش کے اوپر ہیں کہ جو انعامات کو پانے کے بعد رب سے روگردانی کرتے ہیں اور منہ موڑ لیتے ہیں۔ خالق کائنات فرماتے ہیں ہماری اس نعمت کو پانے کے بعد فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ رِجْزًا بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان لوگوں نے ہماری کہی ہوئی بات کو سنی انسنی کر دیا، ہم نے کچھ کہا انہوں نے کچھ بنا لیا، ہم نے کچھ طرح سے زندگی کو بسر کرنے کا کہا، کچھ روش اختیار کرنے کا کہا، لیکن بدل الذین ظلموا، ہماری نعمت آزادی کو پانے کے بعد، ہماری اتنی بڑی انعامات، فضلتکم علی العالمین، ہم نے ان کو دنیا میں
دیگر اقوام کے اوپر بالادستی اور فضیلت عطا کی. ان کا ایک نام تھا نعمتوں کے حوالے سے، قوم کے حوالے سے، لیکن انہوں نے رب کی کہی ہوئی باتوں کو بدلنا شروع کر دیا اور اپنی خواہشات کے مطابق چلنا شروع کر دیا. پھر مالک فرماتے ہیں ہم نے ان کو آزمایا، اور یہ آزمائش کبھی تکلیف کے ساتھ بھی ہوتی ہے، کبھی مصیبت دے کر بھی مالک فرماتے ہیں، اور یہ آزمائش کبھی مالک نعمت دے کر بھی آزمایا کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کون نعمت کو پانے کے بعد اس کو اپنے رب کا احسان سمجھتا ہے، اور نعمتوں کو پانے کے بعد کون کتنا جھکتا جاتا ہے اور کون کتنا سرکش ہو جاتا ہے. بس یہی کامیابی اور ناکامی ہے کہ جو نعمت کو پانے کے بعد رب کے فضل کو کوئی بھی نعمت اس کو ملتی ہے تو اس کو پانے کے بعد وہ اتراتا نہیں ہے، بلکہ اس کا سر اتنا ہی رب کے سامنے جھک جاتا ہے، اور اس کی زبان بھی، اور اس کی زبان اور اس کے اعضاء بھی، اور اس کا حال بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے رب کا احسان ہے، میرے اوپر میرے رب نے فضل کیا ہے. مالک فرماتے ہیں لیکن انہوں نے ہمارے اس فضل کو، ہمارے اس احسان کو بلا دیا. پھر وہی قوم کہ جو سر بلند تھی، وہی قوم کہ جس کی مثالیں دی جاتی تھیں، وہی قوم کہ جس کو ہم نے آزادی عطا کی تھی، وہی قوم کہ جس کو ہم نے غلامی کے پنجوں سے ان کو نجات عطا کی تھی، جب انہوں نے اس نعمت کو پانے کے بعد ہمیں بلا دیا تو پھر یہی قرآن ہمارے لیے آج بھی اسی طرح رہنمائی کر رہا ہے جس طرح ہزاروں سال، سینکڑوں سال پہلے یہ قوموں کی رہنمائی کیا کرتا تھا. ذللنا، یہ قرآن کے الفاظ نہیں ہیں کیا؟ یہ قرآن کی تنبیہ نہیں ہے، لیکن ہائے نہ قرآن پڑھنے والے کو اس کی گہرائیوں کا پتہ، نہ سننے والے کو اس کے مفہوم کا پتہ. ہم نے کہا بہت اچھا پڑھا گیا، بہت اچھا سنایا گیا، بس اس کے بعد میری اپنی من مانی، میری اپنی پرائیویٹ لائف شروع ہو جاتی ہے. نہیں، مالک فرماتے ہیں ہم پھر اگر نعمت کو دے سکتے ہیں تو ناشکری کرنے کی وجہ سے نعمتوں کو چھین بھی سکتے ہیں. ہمیں کون پوچھنے والا ہے کہ اس کو دیا تھا اور اس سے کیوں لے لیا ہے؟ مالک الملک توتی الملک من تشاء تنزع الملک ممن تشاء. ہم جس کو چاہیں زمین کے جتنے ٹکڑے کی چاہیں بادشاہی عطا کر دیتے ہیں. ہم مالک جو ہوئے تنزع الملک، پھر ہم جب چاہیں جتنا مضبوط اقتدار کیوں نہ ہو، جتنی اقتدار کی مضبوط چولیں کیوں نہ ہو، ہم لمحہ بھی نہیں لگاتے، کن فیکون. ہم پھر تخت سے اٹھا کر تختہ دار پر بھی لے جایا کرتے ہیں. ہمیں کون پوچھنے والا ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ. کیونکہ ساری کی ساری خیر اسی کے قبضہ قدرت کے اندر جو ہوئی. اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر. رب اکبر فرماتے ہیں ضُرِبَتْ عَلَیْہِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْکَنَةُ. پھر وہی قوم کہ ہم نے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت کو طاری کر دیا. دنیا میں جہاں بھی جاتے، جہاں بھی رہتے، ذلت اور مسکنت، نامرادی اور ان کا ناکامی ان کا مقدر بن جاتی. لیکن ساتھ ہی اللہ کریم نے فرمایا ایسے ہی ہم نے ظلم نہیں کیا، ایک سبب تھا، کاش وہ سبب مجھے اور میری قوم کو ہمیں بھی سمجھ آ جائے تو پھر ہماری یہ روش نہ ہو جو آج ہم نے اختیار کی ہوئی ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. یہ وہ لوگ تھے کہ جو ہماری آیتوں کو سننے کے باوجود بھی، ہماری ہدایات کو سننے کے باوجود بھی پسے پشت ڈال دیا کرتے تھے. کہتے تھے کہ دین اور چیز ہے،
دنیا اور چیز ہے، ریاست اور طریقے سے چلائی جاتی ہے، مسجد مدرسہ اور طریقے سے چلایا جاتا ہے۔ یہ دونوں نظام کٹے نہیں چل سکتے، ان کو الگ الگ رکھو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے ان کو اس نعمت کے بعد ان کی ان بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو ان کے کرتوتوں کی سزا بھی چکھائی۔ اور آج فی زمانہ، میں نے کہا یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ جس زمانے میں بھی پڑھا جاتا ہے، جو قومیں بھی اس سے ہدایت لینے کی کوشش کرتی ہیں اور جذبہ رکھتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ قرآن تازہ تازہ ان قوموں کی رہنمائی کرنے کے لیے رب اکبر کے عرش سے ابھی ابھی ان کے لیے اتر رہا ہے۔ ایک قوم ہماری بھی تھی، ہم بھی ہیں، کون نہیں جانتا کہ بر صغیر کے اندر جب مسلمان اور ہندو جو متحدہ ہندوستان کے نام سے بر صغیر مشہور تھا، وہاں پر رہتے سینکڑوں سال کا اقتدار، تقریباً 400 سال اور پھر 800 سال کا ہندوستان کا ان کے پاس اقتدار۔ لیکن جب ان کا اقتدار ان سے چلا گیا اور محکومی کی زندگی بھی ایسی ان کو ملی کہ انگریز اور ہندو دونوں کے دوہرے غلام، ہندو صرف انگریز کا غلام تھا لیکن مسلمان دونوں کی غلامی کے اندر پھنس گیا۔ اور پھر تاریخ نے لکھا، ہم نے تو پڑھا، بزرگوں نے دیکھا بھی ہوگا اور آپ نے سنا بھی ہوگا بزرگوں سے، ہم نے بھی سنا کہ یہ وہ دور تھا کہ جب مسلمان اپنے آپ کو کہنا گالی دینے کے مترادف ہوا کرتا تھا، ٹوٹ پڑتے تھے ان کی جائیدادوں کے اوپر، ان کی زمینوں کے اوپر، ان کے گھروں کے اوپر، ان کی بیٹیوں کے اوپر، ان کی عزتوں کے اوپر۔ ہندو بنیا مسلمان کے وجود کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ کون نہیں جانتا، آج تو ہم بڑے سکون سے مسجدوں میں آ کر اذانیں دیتے ہیں، نمازیں اور جمعے پڑھ لیتے ہیں۔ رب کا احسان ہے کہ اس نے یہ توفیق اور یہ موقع ہمیں دیا ہوا ہے۔ ذرا چشم تصور میں لائیے کہ جب مسجد سے اذان ہوتی ہو اور مؤذن کو گولی کا سامنا کرنا پڑتا ہو، مؤذن اور امام نمازی مسجد میں آتے ہوں اور پھر واپس ان کی لاشیں جاتی ہوں، جہاں ان کو موقع ملتا ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جاتا۔ حضرات، یہ افسانے نہیں ہیں، یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ ہماری تاریخ ہے۔ یہ وہ 14 اگست کہہ دینا بڑا آسان ہے، فلیکس لگوا دینا، بینر لگا لینا، چراغاں کر دینا، فضول خرچیاں کر دینا، سلنسر کھول لینا، باجے بجا لینا، بڑا آسان ہے۔ لیکن اپنی تاریخ کو دیکھے کہ یہ آزادی ملی کیسے تھی۔ مسجد کو گردوارے بنا دیا جاتا اور ان کو مسجدوں کی جگہ کو مندروں کے اندر بدل دیا جاتا، اور جہاں جہاں پر بھی مسلمان بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے، آج ہمارے بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے سکولوں میں آزادی سے جا سکتے ہیں۔ لیکن افسوس مجھے اپنے بچوں کی تعلیم کی انگریزی تعلیم منع نہیں ہے، سیکھنا منع نہیں ہے، حاصل کرنا منع نہیں ہے، فنون ہے، لیکن افسوس مجھے اس کی انگریزی کی، سائنس کی، دیگر ٹیوشنز کی فکر تو ہوتی ہے، نہیں فکر ہوتی کہ میرے بچے نے قرآن مجید پڑھا، اس کو ترجمہ، ناظرہ، کوئی صورتیں، کوئی دعائیں، کوئی جنازہ، غسل کے احکام آتے ہیں، نہیں آتے، کوئی بات نہیں ہے۔ مسجد کا کرائے کا قاری صاحب آ جاتا ہے، اس کو 500 روپے دے دیں گے، آئے نہ آئے کوئی فکر نہیں۔ لیکن میں نے وہ منظر بھی دیکھا، تو گرتی ہوئی بارش کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹیوشن سینٹر سے لانا اور لے جانا بڑا اہم ہے۔ حضرات، وہ بھی کیجئے، ضرور کیجئے، وقت کا تقاضا ہے، لیکن ساتھ انہیں قرآن کے سے بھی ان کا شغف دیجئے، تعلیم دیجئے، تاکہ ان کو پتہ ہو ہم کون ہیں، ہمارا تعلق کس سے ہے، ہماری ہدایت کے لیے یہ ضابطۂ حیات ہمیں کیا کہتا ہے۔ اور پھر ہر جگہ نوکریوں کی بات کی جائے، مسلمانوں کو تیسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا تھا، ہر دفتر کے اوپر یہ اویزہ کیا جاتا کہ مسلمان کے لیے کوئی نوکری نہیں،
کوئی ویکنسی خالی نہیں ہے. غرض جو ظلم اس مسلم کے ساتھ ہندو بنیا کر سکتا، انگریز سامراج کر سکتا، سکھ کر سکتے، انہوں نے کیا. ان حالات کے اندر، ان حالات میں جن کا میں نے نقشہ کھینچا ہے، تو پھر مسلمان قوم اپنے عظیم رہنماؤں کی سربراہی کے اندر اٹھ کھڑی ہوئی اور انہوں نے اپنے لیے علیحدہ مملکت کا مطالبہ کر دیا. لیکن افسوس افسوس، ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر آسانی سے کہہ دینا بڑا آسان ہے. وہ پاکستان کوئی اسلام کے لیے بنا تھا؟ پاکستان کو تو جنا معیشت کے لیے، پاکستان کو تو پاکستان کو تو جنا قومیت کے لیے یا کسی اور جغرافیائی صورتحال کے لیے بنانا چاہتے تھے. ہماری نہیں، مسجد کی نہیں، اس محمد علی جناح کی تو مان لو کہ جس کو معمار پاکستان مانتے ہو. انہوں نے ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ، میں صرف ایک دو حوالے دیتا جاؤں گا. 1936 کے اندر انہوں نے وہ پٹنہ کے بہار کے ریلوے اسٹیشن پر کھڑے ہو کر واشگاف الفاظ میں کہا تھا، او لوگو، ہم جو علیحدہ وطن کا مطالبہ کرتے ہیں، یہ علیحدہ وطن کا مطالبہ، یہ ان کے الفاظ، یہ مسلم لیگ کا جھنڈا نہیں، یہ اسلام کا جھنڈا ہے. ہم ایک ایسا خطہ چاہتے ہیں کہ جو ایک ایسی لیبارٹری ہو کہ جس کے اندر ہم اسلام کے بہترین اصولوں کو امپلیمنٹ کر سکیں، ان کو دنیا کے سامنے لائیں اور بتلائیں کہ اس کو انصاف کہتے ہیں، اس کو مساوات کہتے ہیں، اس کو عدل کہتے ہیں، اس کو معیشت کہتے ہیں. ہم دنیا کے سامنے اسلام کی وہ اصلی اور حقیقی اور پریکٹیکل تصویر رکھنا چاہتے ہیں. اور پھر 1938 کے اندر قائد نے فرمایا تھا کہ میرا پیغام قرآن کا پیغام ہے. آپ کہیں گے آپ قائد کی کوٹیشن کیوں کرتے ہیں؟ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد علی جناح نے ہی تمام ہمارے مسلم لیڈروں کی اس وقت سربراہی کی، اور ان کی کوششوں میں اور ان کی قیادت کے اندر ہم نے یہ ملک حاصل کیا. اور ان لوگوں کے لیے کہ جو اور چیزوں کو نہیں مانتے، کم از کم اگر پاکستان کے ساتھ وفادار ہیں، کم از کم قائد کی بات کو تو مان لیں. اور پھر 6 جنوری 1946 دہلی کا گزٹ آج بھی شاید برٹش لائبریری کے اندر انگلینڈ میں موجود ہے، جس میں قائد اعظم نے واشگاف الفاظ میں کہا تھا کہ if we fail in the struggle of Muslim and Islam in the India, then we will totally obsolete from the face of the India. ہم اگر اسلام اور اگر پاکستان کی جد و جہد کے اندر ناکام ہو گئے تو پھر ہم دنیا کے نقشے پہ اور بالخصوص ہندوستان کی زمین کے اوپر اسلام اور مسلمانوں کا نام نہیں رہے گا. آپ کہتے ہیں کہ قائد نے انہوں نے سیکولر کے لیے یہ سٹیٹ بنائی تھی، کسی اور مقصد کے لیے یہ سٹیٹ بنائی تھی. اور پھر اس وقت 1948 میں آخری دنوں کے اندر جب کراچی کی بار ایسوسی ایشن سے وکلاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، اور یہ باتیں بھی ان کے کانوں میں پہنچی تھی شاید، انہوں نے کہا، اور ریکارڈ موجود ہے، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام کا نظام اب فرسودہ ہو چکا ہے، اب شاید اسلام کے قوانین اور اصول اس دنیا پہ اور آج کے دور کے اوپر اپلائی نہیں کیے جا سکتے. میں ایسے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر شریعت اسلامیہ کے قانون کے علاوہ کوئی اور قانون نافذ ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر ڈاکٹر ریاض کا بیان آیا، وہ ڈاکٹر ریاض کہ جسے تاریخ جاننے والے جانتے ہیں، قائد اعظم کا دست راست اور ان کا اسپیشل معالج تھا. وفات سے 3 روز قبل ڈاکٹر ریاض صاحب نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ قائد نے مجھے قریب بلایا اور اپنی نحیف آواز کے اندر کپ کپاتے ہوئے پوری جوش کے ساتھ یہ فرمایا کہ پاکستان کا حاصل کرنا ریاض اتنا آسان نہیں تھا. یہ مجھے لگتا ہے یہ کوئی خاص
اللہ کا احسان اور فضل ہوا ہے کہ یہ ملک میں نے حاصل کر لیا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ ہر طرف اپنوں کی بھی مخالفت تھی، اغیار کی بھی مخالفت تھی، ہندو بھی مخالف تھا، انگریز بھی مخالف تھا، مسلمانوں کے بھی کئی لیڈر اس وقت مخالفت پر اتر آئے تھے اپنی ناسمجھی کی وجہ سے۔ کہتے ہیں کہ ریاض یہ رب کا احسان اور فضل لگتا ہے، کوئی انہونی چیز لگتی ہے، لیکن یہ ملک اب حاصل ہو چکا ہے۔ اب میرا مسلمانوں کو یہ مشورہ ہے کہ جس کے لیے یہ ملک حاصل کیا تھا اس خلافت راشدہ، یہ الفاظ موجود ہیں، خلافت راشدہ کے نظام کو اس ملک کو پر فوری طور پر لاگو کر دیں تاکہ اس ملک کے اندر رب کے کیے ہوئے وعدوں کی بہاروں کو دیکھا جا سکے۔ قائد یہ سمجھتے تھے کہ اگر اسلام کا نظام اور بالخصوص حضور علیہ السلام کے غلاموں کی لایا ہوا وہ نظام کہ جس نے دنیا میں ریفارمز کا، انقلابات کا اور تبدیلیوں کا دروازہ کھول دیا تھا، اگر وہ پاکستان کے اندر لاگو کر دیا جائے تو لوگ اپنی آنکھوں سے رب کی رحمت کو اترتا ہوا دیکھیں گے۔ لیکن مالک فرماتے ہیں کہ جب قومیں نعمت پانے کے بعد اور شاید ہمارے جیسا طرز عمل اختیار کرتی ہیں تو پھر قوموں کو اس نعمت کے بعد آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، جس طرح ہم آزمائش کے اندر ہیں۔ پھر قوموں کا امتحان لیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ قومیں کتنا اس امتحان کے اوپر پورا اتری۔ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ جب پاکستان حاصل کیا گیا تو مشرقی پاکستان ہمارے پاس تھا کہ نہیں تھا، پاکستان کا حصہ تھا کہ نہیں تھا، لیکن رب نے پھر دکھایا کہ نعمت کی ناشکری کرنے والوں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابوں کے ساتھ جھٹکے دیتے ہیں، شاید جاگ جائیں، شاید ان کو بات سمجھ آ جائے۔ 1971 کے اندر ہم سے ہمارا ایک بازو مشرقی پاکستان بنگال کے نام سے کٹ گیا، ہم تنہا رہ گئے۔ رب نے دکھایا کہ جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، دینے پہ آئے تو کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، جب لینے پہ آئے تو پھر ہم اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں۔ اور پھر یہ مہلت ہے ہمارے پاس، یہ جتنا وقت ہم گزار رہے ہیں یہ مہلت کے طور پر گزار رہے ہیں۔ چلیے میں آپ کو قرآن کریم کے ایک اور حوالے سے میں کیا سمجھایا ہے۔ خالق کائنات شاید ایسے لگتا ہے، یقین کیجئے میں قرآن کریم کی ان آیات کو جب پڑھتا ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے رب اکبر نے ہمارے لیے اور اس پاکستان کے لیے ان آیات کو تازہ تازہ ہماری صورتحال کے اوپر نازل کیا ہے۔ یہ آیات ہیں سورہ السبا کی، اور میں شاید مکمل ڈیٹیل نہ کر سکوں، گھر جا کے ترجمے اور تشریح والے قرآن کے ساتھ 14 اگست کا پیغام اگر آپ سمجھتے ہیں تو یہی پیغام ہے۔ گھر جا کے ان آیات کو غور کیجئے گا، اپنے گھر میں بیٹھ کر بچوں کے ساتھ، اکیلے بھی اور تنہا بھی، اور غور کر کے دیکھیے گا کہ یہ آیات ہمیں کیا مطالبہ کرتی ہیں۔ اللہ کریم سورہ السبا کی آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16 یاد رہ جائے گا، آیت 15 اور آیت 16 کے اندر ایک قوم کا نقشہ کھینچتے ہیں، اور کیا ہی نقشہ کھینچتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، ہم تمہارے سامنے ایک ایسی قوم کے جس کو سبا کے نام سے جانا جاتا تھا، جن کے اپنے مکانات تھے، اپنی رہائشیں تھیں۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں، ہم تمہارے سامنے سبا قوم کی ایک ایسی نشانی بیان کر رہے ہیں، ان کی مثال بیان کر رہے ہیں۔ یہ قوم کیسی قوم تھی؟ جنتانی عن یمین و
شمال، یہ قوم ایسی کہ جس کے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، ہریالی ہی ہریالی تھی، ان کی معیشت پھلوں کے اوپر، ان کی معیشت کے لیے بہترین آب پاشی اور بہترین ڈیموں کا نظام ان کے آرکیٹیکٹروں نے اس وقت قائم کیا ہوا تھا۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِینٍ وَشِمَالٍ، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ، باغات ہی باغات۔ پھر ہم نے ایسی قوم کو اپنی نعمتیں دینے کے بعد، اپنے احسانات دینے کے بعد اس قوم سے کہا کُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّکُمْ، کُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّکُمْ، ہر طرح کا موسم بھی تمہارے پاس، ہر طرح کے پھل بھی تمہارے پاس، ہر طرح کی فصلیں بھی تمہارے پاس، آبپاشی کا بہترین نظام بھی تمہارے پاس، فلک بوس پہاڑیاں بھی تمہارے پاس، ساری کی ساری نعمتیں ہم نے تمہارے لیے بنائی ہیں۔ جنتانی عن یمین و شمال، کلوا من رزق ربکم، ان کے مالک نے ان کو کہا کہ ان ساری نعمتوں سے، ایٹمی طاقت بھی ہم نے تم کو بنا دیا ہے، ان ساری نعمتوں سے تم متمتع ہو، ان ساری نعمتوں سے تم فیض یاب ہو، لیکن کرنا کیا ہے؟ کھانے کے بعد، پینے کے بعد، ان نعمتوں کے استعمال کرنے کے بعد، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، واشکروا لہ، واشکروا لہ، ان نعمتوں کو کھانے کے بعد تمہارے دماغ کے اندر کیڑا نہ آ جائے تکبر کا، بلکہ ان نعمتوں کو پانے کے بعد ان نعمتوں کے دینے والے کے ساتھ اپنے تعلق کو اور مضبوط کر دینا ہے اور اس کا شکر گزار بن کے رہنا ہے۔ اور شکر گزاری کیا ہے؟ شکر گزاری یہ ہے کہ جس کا کھایا جائے پھر اس کا مانا بھی جائے، جو عطا کرتا ہے پھر اس کی مانی بھی جائے، پھر اس کے مطابق زندگی کو، پھر اس کے نظام کو اپنی زندگیوں کے اوپر لاگو بھی کیا جائے۔ وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اگلے الفاظ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ، بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ، میں سوچتا ہی رہا کہ میں ان لفظوں کے معنی کیا کروں گا، لیکن میرے ذہن میں آیا بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ، پاک سرزمین، بلدہ خطہ، طیبہ پاک، بلدتن طیبتن، پاک سرزمین ہم نے عطا کی تھی۔ مالک فرماتے ہیں بلدتن طیبتن، ہم نے ان کو پاک سرزمین عطا کی ہوئی تھی۔ بلدتن طیبتن ورب غفور، اور ان کا رب ان کے اوپر بڑا ہی مہربان تھا۔ لیکن اگلی بات اللہ کریم فرماتے ہیں ان ساری نعمتوں کے بعد انہوں نے پھر ہماری نعمت کی، ہماری نعمتوں کی ناشکری کی، بھول گئے کہ یہ نعمتیں کہاں سے آئی۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید ہمارے دماغ کی، ہماری ٹیکنالوجی کی کاریگری ہے، شاید یہ ہمارے پاس ایٹمی قوت ہیں تو ہمارے سائنسدانوں کا کمال ہے۔ بھول گئے کہ یہ رب کا احسان ہے کہ جس نے شہیدوں کے خون کا لاج رکھا ہوا ہے۔ بلدتن طیبتن ورب غفور، اللہ کریم فرماتے ہیں ہائے، اور حوصلہ چاہیے، یقین کیجئے ان الفاظ کا ترجمہ کرنے کے لیے آپ گھر جا کے پڑھیے گا، کاش میری قوم کو عربی آتی ہوتی، میں ان لفظوں کی چاشنی آپ کے دلوں میں اتار سکتا اور آپ کو سمجھا سکتا کہ رب کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، قوم نے اعراض کیا، قوم اٹمک ٹامک ٹویاں کرنے لگ گئی، قوم اپنی مرضی سے اپنے کبھی کس نظام کی طرف دیکھتی، کبھی کہتی کہ کیمونزم ہونا چاہیے، کبھی کہتی کہ سوشلزم ہونا چاہیے، کبھی کہتی کہ یورپ کا نظام امپورٹ کرنا چاہیے، کبھی کہتی کہ کہاں کا نظام ہونا چاہیے۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، ایسے ہی انہوں نے ہم سے اعراض کیا تھا، پھر ہم نے کیا کیا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، وہی باغات جو ان کو میوے دیا کرتے تھے، تازہ فروٹ دیا کرتے تھے، وہی ان کے لیے خشک، کڑوے کسیلے پھل اور کڑوی کسیلی بیریاں، کڑوے کسیلے پتے اور کانٹے دینے لگے۔ دنیا حیران تھی کہ زرعی ملک ہو، گندم کی اتنی پیداوار ہو،
آٹے کی کمی ہو جائے، اتنا ایٹمی ملک ہو اور ان کے پاس روز ان کے روپے کی قدر گرتی جائے۔ دنیا حیران تھی کہ ایٹمی قوت اور بہترین فوج رکھنے والا ہو، اپنا حق کشمیر آج تک تھی یہ حق کشمیر کے اوپر 1 انچ بھی پتہ نہ کر سکے۔ دنیا حیران تھی، سبب سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن مالک فرماتے ہیں ہم بتلاتے ہیں آرزو جب قومیں اپنے مقصد سے، اپنے دینے والے کی عطا سے روح گردانی کرتے ہیں، پھر ہم نعمتوں کو چھین لیا کرتے ہیں، پھر وہ جگہ جگہ ذلت بھی مسکنت بھی جہاں جاتے ہیں یا بھیک مانگتے ہیں یا ذلت اور مسکنت ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہ ہمارا قانون ہے کہ جو قومیں ہماری ہدایات سے اعراض کرنے لگ جاتی ہیں تو ہم ان کو اس طرح سے مزہ چکھایا کرتے ہیں۔ ایک اور آیت میرے ذہن کے اندر، وہ بھی آپ کے لیے، اور یہ سورہ النحل کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ۔ ہم تمہیں ایک اور بستی کی مثال کے ذریعے ذرا بات کو سمجھاتے ہیں۔ یہ مثال ہے ایک بستی کی، اور یہ بستی علماء مفسرین نے مختلف اس کی تفاسیر کی ہیں، لیکن آج کے حالات پر بھی ان کو دیکھا جائے تو ہمارے حالات پر بھی فٹ آتی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں مثلاً قریۃً کانت آمنۃ مطمئنہ، ایک بڑی ہی سرسبز اور شاداب، امن اور چین سے رہنے والی ملک تھا اور بڑا ہی پرسکون ملک تھا، لیکن کیا ہوا؟ فکفرت بِأَنْعُمِ اللَّهِ، بس یہی سمجھانا چاہتا ہوں، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، پھر انہوں نے ہمارے انعامات کی ناشکری کی، ناقدری کی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، پھر ہم نے اس قوم کے اوپر، اس ملک کے اوپر بھوک کا، معیشت کی تنگی کا، خوف کا ان کے اوپر پہرا بٹھا دیا، ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ غور کیجئے، غور، 14 اگست کے نعرے لگا لینا، جھنڈیاں اور کمکمیں اور سرکاری طور پر منا لینا بڑا آسان کام ہے، لیکن یہ آزادی کہتی کیا ہے، ملی کیوں تھی، فکر کیا دی تھی؟ اور قائد کے الفاظ کا میں ذکر کر رہا تھا کہ خلافت راشدہ کا وہ نظام اب اس ملک کے اندر فوراً رائج کر دیا جائے۔ کون سا نظام؟ میں آپ کو 1-2 تصویریں دکھاتا ہوں اس نظام کی، کہ جس نظام کے لیے یہ ملک بنا تھا اور جس نظام کو لانے میں ہی اس ملک کی بقا اور اس کی خیر اور سلامتی کی ضمانت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنتے ہیں۔ خلیفہ کہا گیا، خلیفہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا محنت مزدوری، میرا تجارت کا پیشہ ہے۔ کہا آپ تجارت کریں گے یا پھر امور مملکت کو سنبھالیں گے؟ بیٹھیں، آپ کا وظیفہ بیت المال سے لگا دیتے ہیں۔ کہا چلو خلافت مملکت کی ذمہ داری کے لیے، کہا کتنا لگایا جائے؟ کہا بس اتنا کہ جس میں ابو بکر کے گھر کا 1 دن کا گزارا ہو جایا کرے۔ آپ سوچیں، 3 درم روزانہ کا وظیفہ خلیفہ وقت بیت المال سے لیتے ہیں۔ ایک دن بیوی نے کہا کہ سرتاج میٹھا کھانے کو جی چاہتا ہے، جب سے آپ خلیفہ بنی ہیں ہم نے تو میٹھا کھایا ہی نہیں ہے۔ کہا نیک بخت، تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے وسائل اب نہیں ہیں کہ میں تمہاری میٹھا کھانے کی خواہش کو بھی پورا کر سکوں۔ کہا اچھا۔ بیوی نے اپنی طرف سے یہ تدبیر کی، روز تھوڑا تھوڑا دیے گئے راشن میں سے بچا کر رکھ دیتی۔ کچھ دنوں کے بعد کہا کہ سرتاج ہمارے پاس اب اتنا کٹھا ہو چکا ہے کہ ہم اس کا میٹھا بنا سکتے ہیں۔ کہا کہاں سے آیا؟ کہا وہ جو ڈیلی آتا تھا اس میں نے کفایت کر کے بچایا ہے۔ کہا اچھا، صدیق کے گھرانے کا اس سے بھی کم وظیفے میں گزارا ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے بیت المال کے عامل کو بلایا اور کہا اتنا وظیفہ ڈیلی کا کم کر دیا جائے، خلیفہ کے گھر کا اس سے کم میں بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ آج ذرا خود ہی اس کو اپنے اوپر، اپنی قوم پر لگاتے جائیے۔ اور محمد بن عروہ یہ
عمر بن عبدالعزیز کے دور کے اندر یمن کے گورنر ہیں. یمن کے گورنر بن کے پہلے دن آئے. لوگوں نے کہا کہ شاید کوئی بڑی تقریر کریں گے. آ کر کہتے ہیں لوگوں میں وقت کا گورنر, یہ ایک سواری میرے پاس ہے, یہ دیکھ لو, یہ میری ذاتی ملکیت ہے. جب محمد بن عروہ جانے لگے اگر اس سواری سے زائد مال لے کر جا رہا ہو تو یہ میری خیانت اور چوری ہوگی. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ یمن میں بہترین نظام محمد بن عروہ نے قائم کیا, اور جب جانے لگے تو صرف وہی ایک ذاتی سواری تھی کہ جو وہ لے کر جانے لگے. اور پھر عدل کا وہ نظام کہ جو ان خلفاء نے قائم کیا, امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ وقت ہیں. ایک یہودی کے ساتھ زرہ کا غالباً معاملہ ہوا, اس سے لینے کے لیے مقدمہ دائر کیا قاضی کی عدالت کے اندر. قاضی نے خلیفہ وقت کا مقدمہ واپس کر دیا کہ جناب خلیفہ صاحب, آپ کے پاس آپ کا غلام اور بیٹا صرف گواہ ہیں کہ جو عدالت ان گواہوں کو نہیں مانتی. ہوتا ہمارا تو پولیس بھیج کر, فوج بھیج کر, رینجر بھیج کر تہس نہس کروا دیتا کہ خلیفہ کے ساتھ پنگا لیتے ہو. اور پھر دنیا نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی کو بیت المال میں سے کسی خوشبو والی چیز کا وزن کرنے کے لیے دیتے ہیں. گھر آئے تو دیکھا کہ خوشبو آ رہی ہے. کہا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے, کہاں سے لگائی ہے؟ کہا کہ جو بیت المال کا سامان آیا تھا اس کی کچھ خوشبو میرے دامن کے ساتھ لگ گئی, میرے ابا کے ساتھ دامن کے ساتھ لگی, اس سے خوشبو آ رہی ہے. خلیفہ وقت اس وقت تک چین تک نہیں بیٹھے چین سے جب تک اس خوشبو کو دھو کر صاف کر لیا کہ بیت المال کی خوشبو بھی خلیفہ کے گھر میں آئے, میں اس کو بھی جرم سمجھتا ہوں. اور دنیا نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جب عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ وہ رات کو کام کر رہے ہیں, غلام حاضر ہوتا ہے, چراغ کو فوراً گل کر دیتے ہیں. کہا کہ ذاتی کام آئے ہو یا سرکاری کام سے آئے ہو؟ کہا کیوں حضرت, ایسا کیوں پوچھتے ہیں؟ کہا کہ عمر نے آج تک ذاتی کام کے لیے سرکاری چراغ کو ایک لمحے کے لیے بھی استعمال نہیں کیا. میں جب بھی اپنا پرائیویٹ کام کرتا ہوں تو میں اپنے ذاتی چراغ اور ذاتی تیل کے ساتھ اپنا کام کرتا ہوں. کہاں کہتے ہیں کہ پاکستان میں برکت نازل نہیں ہوتی, نظام ٹھیک نہیں ہوتا. اور کیسے نظام ٹھیک ہو کہ جب ایک قومی اسمبلی کے اجلاس کے اوپر کروڑوں روپے سینٹ کے اجلاس کے اوپر پھونک دیے جاتے ہوں صرف اس لیے کہ چند لوگ آئیں گے اور آپس میں چونچے لڑائیں گے, ہلا گلا ٹھٹا کریں گے اور چلے جائیں گے. قوم کا کروڑوں روپے اربوں روپے اس بات کے اوپر پھونک دیے جاتے ہوں. ایک ایک وزیر کے لیے سرکاری پروٹوکول اور سرکاری سکاٹ کے نام پر لاکھوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہوں, اور کہا جائے کہ اس قوم کے اندر رب کی طرف سے رحمت آئے, رب کی طرف سے برکت آئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ وقت تھا کہ جب خلیفہ کھڑے ہوتے جمعے کے لیے منبر پر تو بوڑھی عورت کھڑی ہوئی. کہا امیر المومنین, آپ نے یہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں, جب آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا تھا تو ایک ایک چادر ہمارے حصے میں آئی. بتلائیے پہلے کہ یہ 2 چادریں آپ نے کہاں سے حاصل کی تھیں. جب تک خلیفہ نے اپنی صفائی نہیں دے دی اس وقت تک اس کو آگے نہیں بڑھنے دیا. اور پھر وہ وقت بھی آیا, یہ ان چیزوں کی, ان لوگوں کی اور اس نظام کی برکات تھیں. عمر بن عبدالعزیز اپنے بیت المال کے عامل کو حکم دیتے ہیں کہ ایسے کرو, بیت المال کے فنڈ میں سے جتنے بھی ریاست میں غریب ہیں ان کے اوپر فنڈ اور وظیفے ان کے اجرا کیے جائیں. بتلایا گیا کہ سب کو وظیفے اجرا کر دیے گئے ہیں, لیکن ابھی بھی بیت المال میں بہت سارا وافر سرمایہ اور خزانہ موجود ہے. کہا جن لوگوں کے قرض ہیں مقروضوں کے قرض بھی بیت المال سے ادا کیے جائیں.
بتلایا گیا وہ بھی ادا کر دیے گئے ہیں، ابھی بھی بیت المال کے اندر وافر خزانہ موجود ہے۔ کہا اچھا وہ لوگ کہ جو شادی کی استطاعت رکھتے ہیں، نکاح نہیں کر سکتے، ان کا خرچہ بھی سرکاری بیت المال سے کر دیا جائے۔ کہا یہ بھی کر دیا گیا ہے، ابھی بھی وافر بیت المال کے اندر فنڈ اور خزانہ موجود ہے۔ کہا اچھا ایسا کرو کہ خزانے سے گوشت اور دیگر خوراک خریدو، ریاست کے پہاڑوں کے اوپر ڈال دیا جائے، ریاست کا کوئی پرندہ بھی بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ یہ وہ نظام ہے کہ جب یہ نظام نافذ کر دیا جاتا ہے، رب کی مان لی جاتی ہے، پھر اس نظام کی برکات لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے اترتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اور مالک کائنات نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، او پاکستان والو آج بھی آزادی کا دن منا رہے ہو تو آج بھی اگر چاہتے ہو تو پھر وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، رب پر اس طریقے سے ایمان لے آؤ جس طرح اس کو ماننے کا حق ہے، وَاتَّقَوْا، اور اس سے ڈر جاؤ۔ کوئی نیب کوئی قانون تمہیں پکڑے یا نہ پکڑے، تمہارے دل کے اندر رب کا اتنا خوف ہونا چاہیے کہ ایک سوئی کی بھی خیانت کرتے ہوئے تمہیں رب کے دربار میں پیشی سے ڈر لگتا ہو۔ پھر دیکھو وَاتَّقَوْا آمَنُوا، ایک صحیح طریقے سے رب کی توحید پر ایمان لے آؤ، وَاتَّقَوْا، اور اس سے ڈر جاؤ، اپنے اندر اپنی پیشی کا احساس پیدا کر لو۔ ہمارا یہ وعدہ ہے، آج بھی وعدہ ہے، کل بھی وعدہ ہے، قیامت تک کے لیے وعدہ ہے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ میں کہوں نہ مانیے گا، کوئی میرا بڑا کہے تو نہ مانیے گا، یہ رب اکبر جس نے یہ قرآن نازل کیا ہے اور اس قرآن نے قیامت تک کے لیے رہنا ہے، اس میں مالک کائنات فرما رہے ہیں اور ہمارے لیے ہی فرما رہے ہیں، آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم آسمان سے بھی برکتوں کے دروازوں کو کھول دیں گے، ہم زمین کا منہ بھی خزانوں کا برکتوں کا تمہارے لیے کھول دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے اپنے قبلے کو، اپنی روش کو درست کرنا ہوگا۔ اور آخری روایت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے محبوب نے فرمایا، لمبی روایت ہے میں درمیان میں سے ٹکڑا عرض کرنے لگا ہوں، حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، علی ایک وقت آنے والا ہے کہ جب زمین کے اوپر فتنے ہی فتنے ہوں گے۔ علی المرتضی نے پوچھا تھا، محرم آ رہا ہے، نام لینا آسان ہے، میں نے عرض کیا آئیے جناب علی کی تعلیمات کو بھی دیکھیے۔ حضرت علی نے پوچھا مل مخرج منہا، حضور میرے محبوب یہ بتلائیے جب یہ فتنے آ جائیں گے پھر ان سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا۔ یہ سوچ تھی حضرات صحابہ کی کہ حل کیا ہوگا، تبصرے نہیں، صرف جھاڑ پوچھ نہیں، حل کیا ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا تھا اس کا حل یہ ہے کتاب اللہ، اس کا حل اللہ کی کتاب ہے کہ جس نے اس کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا، من قال بہ صدقہ، جس نے اس کے مطابق کہا یعنی قرآن کے مطابق دعوت دی اس نے سچ کہا، من عمل بہ، جو کچھ یہ قرآن کہتا گیا فتنوں کے دور میں اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا اور اس کے مطابق عمل کرتا رہا۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل بہ اجرا، اس کو اس کا اجر دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا، اور ومن حکم بہ عدلا، اور جس نے اس قانون کے مطابق فیصلے کیے اپنی عدالتوں میں، اپنی ریاستوں میں، اپنی قوموں کے اندر، تو وہ قوم حق پر ہوگی، وہ فیصلے حق پر ہوں گے۔ اور من دعا الیہ، اور جو اس قرآن کی طرف بلانے والا ہوگا، اہل حق کی نشانی یہ ہے کہ جو اس قرآن کی طرف بلانے والا ہوگا، من دعا الیہ فقد ہدی الی صراط مستقیم،
وہ راہ مستقیم پر یعنی سیدھے راستے پر وہ فتنوں سے نکل پڑے گا۔ اور آج بھی یہ قرآن ہمارے لیے دعوت فکر ہے کہ ہم نے اس ملک کو لاکھوں لوگوں نے، اور آپ کو میں وہ تاریخیں بتانے لگوں تو بڑا ٹائم چاہیے، کہ لاکھوں لوگوں نے اپنی عزتوں کو، اپنی ناموسوں کو اور ماؤں نے، ہم یہ فکرہ سنتے رہتے ہیں، یہ تاریخ کی یہ وہ جھلکیاں ہیں، ماؤں نے واقعی اپنی آنکھوں کے سامنے دودھ پیتے بچوں کو گولیوں سے بھنواتے ہوئے نیزوں کی انی پر اور کرپانوں کی انی کے اوپر اپنے معصوم اور شیرخوار بچوں کو لہراتے ہوئے دیکھا تھا، سب کچھ برداشت کیا تھا۔ کس لیے؟ کہ اس ملک کے اندر یہاں پر اسلامی نظام ہو، قانون ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے نظام کی برکات ہوں۔ لیکن ہم نے ہر چیز سے غداری کر لی، ہماری عدالتیں، ہمارا حکومتی نظام 10 سال گزر جاتے ہیں، اگر پیسے نہیں ہیں آپ وکیل نہیں کر سکتے، مقدمہ نہیں لڑ سکتے، آپ کو انصاف نہیں مل سکتا، آپ کے پاس اقتدار ہے، اختیار ہے، پیسہ ہے تو آپ قانون کو خرید سکتے ہیں۔ آپ غریب ہیں، آپ مجبور ہیں، آپ مظلوم ہیں، اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کی پہنچ نہیں ہے تو پھر آپ کو دبا دیا جائے گا، آپ کو رگڑ دیا جائے گا اور آپ یہاں پر سسکتے رہیں گے۔ اور پھر ہم نے وہ وقت بھی دیکھا کہ اس قوم کے اندر اسلام اور شریعت کے ساتھ مذاق کیا گیا۔ یہ کہاں سے آیا؟ میرا جسم میری مرضی، کس نے کہا آپ کو؟ جسم بھی رب کا تھا، مرضی بھی رب کی تھی۔ اور کس نے کہا ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے کہ ہم نے مسجدوں میں نماز پڑھنے کی حوصلہ افزائی تو دور کی بات، ہم نے مسجدوں کو فلموں کی شوٹنگ کے لیے چند ٹکے لے کر پرمیشنیں دینا شروع کر دیں۔ ہم نے کہا اسلامی ملک ہے، 14 اگست منانا ہے، آزادی منانی ہے، اس لیے یہ ملک آزاد کیا تھا کہ آپ یہاں پر دارالحکومت میں سرکاری پیسوں کے ساتھ مندر بنانے کی اجازت دیتے رہیں۔ آپ نے کہا اسلامی ملک ہے اور اسلام کا یہ قانون ہے کہ اس ملک کے اندر سود کا نظام نہیں چل سکتا۔ ہائے کہ جب عدالت نے بھی سود کے خلاف ریٹ دی، فیصلہ دیا تو ہم پھر بھاگ گئے کہ ہم سود کے خلاف نہیں چل سکتے۔ سود جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ ہم وہ قوم ہیں کہ حاجیوں کی اپلیکیشن کے پیسے کہ جو حج کے لیے جمع کروائے جاتے ہیں، بڑے فخر سے وزیر صاحب نے بتلایا کہ ہم نے اس دفعہ حاجیوں کے پیسے بینکوں میں سود رکھوایا تھا، 22 کروڑ پہ قوم کو سود حاصل ہوا ہے۔ اس سے برکتیں نازل ہوں گی، اس سے رب کی رحمت نازل ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کریں گے۔ اور آپ نے قوم کو، قوم کے بچوں کو کیا اپنی تاریخ بتانی تھی کہ رنجیت سنگھ کا مجسمہ آپ نے اسلام آباد کے اندر نصب کرا دیا؟ آپ کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ آپ کشمیر 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 کرتے رہتے ہیں، جتنا کچھ آپ آج تک 1 انچ بھی فتح نہیں کروا سکے۔ کیسے ہو؟ رب کا قرآن کہتا ہے کہ اگر باقی ہی اپنے دعووں کے اندر سچے ہو، آزادی چاہتے ہو کشمیر کی، یہ بڑھ کے ہیں، اگر آزادی چاہتے ہو لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین۔ آخری پیغام قرآن کا یہ ہے، آج بھی ہمت کر لو، آج بھی تم ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ کہ ہم چھین کر تم سے لے لیں گے، اپنا حق ہم لینا جانتے ہیں۔ تو رب کہتے ہیں ہم نے جس طرح بدر کے اندر فرشتوں کو نازل کیا تھا، آج ہم کشمیر کے لیے بھی تمہارے لیے فرشتوں کا نزول کر سکتے ہیں۔ لیکن ہو تو صحیح کوئی ہو تو صحیح کہ جو ہمت کرے یا صرف بڑھ کے مارتا رہے۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور پھر فرمایا تھا کہ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، یہ پیغام ہے آج کے دن آزادی کا۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام
تجھ سے دنیا کی امامت کا. اور آخری بات مجھے رہ گئی، میں جب تک نہیں کروں مجھے میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا. اور یہ ملک کہ جس کی بنیاد اسلام کے اوپر ہے اور اسلام کی بنیاد ختم نبوت کے اوپر ہے، اس ملک کے اندر کوئی ایسا قانون نہیں بن سکتا. اگر خدا نہ خواستہ یاد رکھیے کوئی ایسا قانون بنا تو اس ملک کی بقا اور سلامتی خطرے کے اندر پڑ جائے گی. آپ کہتے ہیں لوگ عدالتوں میں بندے مار دیتے، کیا کریں؟ ہم حوصلہ افزائی نہیں کرتے، قانون کی پاسداری کا کہتے ہیں، لیکن کہاں جائیں یہ لوگ کہ جن کے سامنے انصاف کی دھجیوں کو، قانون کو زخمی کر دیا جاتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں. اور انگریز نے بھی کہا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے نہیں ڈرتا، روح محمد کو اس کے جسم سے نکال دو. ان کو پتا ہے کہ ایک ہی جذبہ ان کے اندر باقی ہے، وہ محبت رسول اور حب رسول کا ہے. جس دن یہ جذبہ بھی نکل گیا تو یہ کھوکھلی ہو جائے گی. لیکن ہمیں اللہ سے امید ہے کہ وہ رب ہماری ان تمام تر کوتاہیوں کے باوجود ہمیں ہدایت عطا کرے گا. اے مالک الملک، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف موڑ دے، ہمارے ملک کو اس کی بنیادوں کے اوپر کہ جس کے لیے یہ آزاد ہوا تھا کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما. اور کسی نے کہا تھا کہ کتاب کب تک رہے گی سادہ، کتاب کب تک رہے گی سادہ، کبھی تو آغاز ہوگا. اور جنہوں نے دھرتی اجاڑ ڈالی انشاءاللہ جلد ان کا حساب ہوگا. اور سکوت صحرا میں بسنے والوں، ذرا رتوں کا مزاج سمجھو، جو آج کا دن سکون سے گزرا کل تو موسم خراب ہوگا. بآخر